السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: فنظل لها عاكفين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف في رمضان كان كحجتين وعمرتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، جو مہینہ چل رہا ہے اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر سیکنڈ بہت بڑا قیمتی متبرک بابرکت ہے۔ اس مہینے کے اندر 3 عشرے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا۔ پہلا عشرہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے گزر گیا، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ بھی قریب ہمارے آنکھوں سے گزر جائے گا، اور تیسرا عشرہ آنے والا ہے۔ ان 3 عشروں میں جو زیادہ فضیلت ہے وہ آخری عشرے کی ہے، اس لیے کہ آخری عشرے میں طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، اور انہی طاق راتوں میں شب قدر ہے۔ اور دوسری بات، اسی آخری عشرے میں اعتکاف سنت ہے، سنت اعتکاف اسی میں آتا ہے، تو اس لیے اس آخری عشرے کی کچھ فضیلت اور ہی ہے۔ 2 عشرے بھی اپنی جگہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں، مگر آخری عشرہ فضیلت کے اعتبار سے کچھ زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں شب قدر اور اعتکاف جیسی بہت بڑی دولت ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی واجب اعتکاف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی منت مان لے، یہ نیت کر لے کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا یا اس سے زیادہ کا اعتکاف کروں گا، تو اسے واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اور دوسرا نفل اعتکاف، یہ نفل اعتکاف زیادہ وقت کا بھی ہوتا ہے، کم لمحوں کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام صاحب نے یہ بات بھی فرمائی، سیکنڈوں کے اعتبار سے بھی
नफिल एतिकाफ हो सकता है। कोई मस्जिद के अंदर आते हुए कुछ काम के वास्ते दाखिल होते हुए एतिकाफ की नियत कर लिया, सिर्फ आया और बाहर चला गया, नियत एतिकाफ की नफिल एतिकाफ की थी, उस पर भी उसे नफिल एतिकाफ का सवाब मिल जाएगा। ये सेकेंडों का भी एतिकाफ नफिल हो सकता है। मगर मुझे आज अर्ज जो करना है वो सुन्नत एतिकाफ की है। सुन्नत एतिकाफ ये सारे आखिरी अशरे का हुआ करता है। या आखिरी अशरे का मुकम्मल एतिकाफ जिसे हम सुन्नत कहते हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में थे उस वक्त एतिकाफ फरमाया। एक मर्तबा सफर दरपेश हुआ तो शव्वाल के महीने में इस एतिकाफ को फरमाया। 20 दिन का भी एतिकाफ नबी ने फरमाया और शबे कदर की तलाश में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे महीने का भी एतिकाफ फरमाया है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात जो उम्मत की माएँ हैं, जिसे उम्महातुल मोमिनीन के नाम से हम याद करते हैं, उन्होंने इस एतिकाफ की पाबंदी की। सहाबा ने इस एतिकाफ को बजा लाया। तो एतिकाफ का मकाम एकदम बड़ा है, इसलिए कि एक महासुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है। आज नमाज का कुछ एहतिमाम बिफज़्ल खुदा हो रहा है, रोज़ों का कुछ एहतिमाम बिफज़्ल खुदा हो रहा है, तरावी का कुछ एहतिमाम बिफज़्ल खुदा हो रहा है, सदक़ात, खैरात, ज़कात, अतियात, हदिये, तोहफे, तहाइफ और इसी तरीके से फितरा, इसका सब एहतिमाम अपनी जगह रमज़ान में हो जाता है। मगर जिस चीज़ का एहतिमाम बहुत कम दर्जे में, ना के दर्जे में होता है, वो एतिकाफ का है। इसलिए कि दूसरे चीज़ों के बारे में हम मोहताज रहते हैं, दूसरी इबादतें हम कर देते हैं, मगर एतिकाफ से बिल्कुल हम इतना दूर हैं कि अगर मोहल्ले की एक मस्जिद में एतिकाफ करने का वक्त आए, 1 या 2 या 3 या उससे ज़्यादा तो नहीं होते, बहुत कम एतिकाफ करते हैं। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी है, फरमाती हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतकफ़ा ईमानन व इहतिसाबा, जो ईमान से सवाब की नीयत से रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ करेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र का लफ्ज़ भी आया है, अल्लाह उसके अगले पिछले सब गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। उलमा ने सगीरा गुनाह फरमाए, मगर गुनाह तो ज़रूर माफ़ होते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाड़िले नवासे हैं, फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया, मन अतकफ़ फ़ी रमज़ान, जो रमज़ान में एतिकाफ करेगा, इससे मुराद आखिरी अशरे का, काना का हज्जतैन व उम्रतैन, अल्लाह उसके लिए 2 हज्जों का, 2 उम्रों का सवाब अता करेंगे। अब हम गौर करें, एक हज करने के वास्ते कितनी बड़ी मेहनत, कितना बड़ा जद्दोजहद, कितनी बड़ी कोशिश, कितनी बड़ी तकलीफ और कितना बड़ा पैसा, कितनी बड़ी दौलत लगानी पड़ती है। ये तो अपनी जगह है, वहाँ के अनवारात मिलेंगे, वहाँ की बरकतें मिलेंगी, वहाँ की रहमतें मिलेंगी, वहाँ की अज़मतें, वहाँ के इनामात हमें मिलेंगे, ये अपनी जगह। मगर सवाब के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, नबी का फरमान हो रहा है, मन अतकफ़ फ़ी रमज़ान काना का हज्जतैन व उम्रतैन, 2 हज का सवाब भी सिर्फ 10 दिन में, 2 उम्रों का सवाब भी सिर्फ 10 दिन में अल्लाह तबारक व तआला दे देंगे। तो कोई मामूली दौलत नहीं, इसे अपनाने की जद्दोजहद, इसे अपनाने की कोशिश हर एक के दिल में फिक्रमंद होना चाहिए। इसलिए कि नमाज का, रोज़ों का, तरावी का कुछ एहतिमाम हो जाता है, एहतिमाम नहीं होता तो एतिकाफ का नहीं होता। अगर किसी मस्जिद में बैठते भी हैं तो बुजुर्ग ज़्यादा आदमी जिनकी
داڑیاں سفید اجلی ہو گئی ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں۔ نوجوان تو اس سے کوسوں دور ہیں، نوجوانوں کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ خصوصیت سے تاجر حضرات تو اس سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے درخواست بھی کی جائے ساتھی اعتکاف میں بیٹھ لیں، کہتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ ہی ہمارے کاروبار کا ہے، تجارت کی تیزی کا ہے، اس میں ہی بیٹھ لیں تو ہم کدھر جائیں، ہمارا ذہن کدھر جائے۔ جبکہ دیکھیں اللہ کے نبی کا ایک فرمان یہ بھی ہے، احب البلاد اللہ مساجدہا، کہ اللہ کو زمین کے اندر سب سے زیادہ جو محبوب جگہیں ہیں اللہ کا گھر مسجدیں ہیں، اور وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ، شہروں میں اگر کوئی ناپسندیدہ جگہ تو اللہ کے پاس اسواقھا بازار ہیں۔ تو بہرکیف مجھے اس عنوان پر جانا نہیں ہے، اللہ کا شکر اعتکاف کرنے والوں کو ادا کرنا ہے کہ دنیاوی ماحول سے اللہ نے نکالا، مسجد کے ماحول میں لگایا۔ مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر مسجد کے ماحول سے ہم باہر نکل جائیں چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں، مگر مسجد کے ماحول کی برکت ہے، مسجد کے ماحول کا اثر ہے کہ مسجد کے ماحول سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں حدیث کے اندر یہ بات بھی لکھ کر ہے، قیامت کا میدان ہوگا، تیز دھوپ ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے گناہوں کے بدولت کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی سارا کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالی جسے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے وہ پرسکون ہوں گے، وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ان 7 آدمیوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اس میں سے حدیث میں یہ بات بھی لکھ کر ہے، رجل قلب معلق بالمسجد، اس آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ ضرور عطا کریں گے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی چلچلاتی دھوپ میں عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ تو کوئی معمولی مقام یہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ جو کوئی ایک دن کے اندر 5 کام کر لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو کوئی 5 کام ایک دن میں کر لے گا اس کا جنت والوں میں اللہ تبارک و تعالی نام لکھ دیں گے۔ 5 کام میں اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلا کام یہ کہ بیمار کی عیادت کرے، کوئی بیمار ہو اس کی جا کر عیادت کر کے تسلی کی بات کرے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی کسی کا انتقال مسلمان کا ہو جائے جنازے میں شرکت کرے۔ تیسری بات نبی نے فرمایا روزہ رکھے۔ چوتھی بات نبی نے فرمایا جمعہ کی پابندی کرے۔ پانچویں بات نبی نے فرمایا غلام کو آزاد کرے۔ پہلا دور تو غلاموں کو آزاد کرنے کا تھا، اب یہ دور تو غلاموں کے آزاد کرنے کا نہیں، مگر 5 باتیں نبی فرما کر ہیں۔ اب یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے بارے میں کتابوں میں یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر لوگوں کی رفاہی خدمات کر رہا ہو تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ جب مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تو رفاہی خدمات کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اگر اسی طریقے سے بیمار کی عیادت کرنے کی عادت تھی، اعتکاف کی وجہ سے، اعتکاف کی بدولت مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، تو بیمار کی عیادت کا ثواب اللہ اسے دیں گے، اور جنازے میں شرکت کی اجازت، باہر جا کر پڑھنے کی اجازت نماز جنازہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو نہیں ہوا کرتی، تو وہ ثواب بھی اللہ دیں گے۔ روزہ تو اعتکاف کی شرط اول ہے، اور آگے
نماز جمعہ تو مسجد میں ادا ہوتی ہی ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کا دور ہے تو نہیں، مگر یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ اعتکاف 10 دن کا بیٹھنے کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں یہ سب چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو گویا جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی کو کوئی اونچا مقام دینا ہو تو مہینہ لگانا ہو، 2 مہینہ لگانا ہو، کوئی ڈیوٹی حاصل کرنے کے واسطے سالہ سال لگا رہا ہے، کوئی دولت حاصل کرنے کے واسطے سالہ سال لگا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وعدہ بالکل سچا، جن کی بات برحق، جن کی بات 100% سچی، اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر تھوڑی بھی دین کی اہمیت ہوتی، ہم اعتکاف جیسی فضیلت والی چیز کو سمجھتے، آ کر مسجد میں اعتکاف کرتے۔ اب دیکھیں یہ اعتکاف کتنی بڑی چیز ہے، اتنا ہی اس کا بڑا مقام، اتنا ہی اس کا بڑا ادب بھی ہوا کرتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے، یہ صرف اعتکاف اس امت کو نہیں ملا، قرآن کے اندر لکھا ہے وَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ کہ پچھلے قوموں کے اندر بھی اعتکاف کرنے کی عادت تھی، بتوں کے سامنے لوگ جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس امت پر بھی اعتکاف سنت کے درجے میں قرار دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اس وقت اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، تم میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، لِلطَّائِفِينَ لوگ طواف کریں گے، وَالْعَاكِفِينَ اعتکاف کریں گے، وَالرُّکَّعَ کہ رکوع کریں گے، وَالسُّجُودَ یہاں سجدے کریں گے۔ تو یہ بیت اللہ کی ایک شاخ مسجد ہوا کرتی ہے، جس میں اگر یہ اعتکاف ہوگا تو ایک شاخ میں اعتکاف ہوگا، تو گویا اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کی بارش یہ اعتکاف کرنے والوں پر نازل ہوگی۔ اب دیکھیں ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے انسانی تقاضے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، کسی کو بیوی بچے، کسی کو والدین کی پریشانی، کسی کو کاروبار کی پریشانی، کسی کو تجارت نے گھیرے میں لے رکھا ہے، کسی کو زراعت نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، مگر دیکھیں جب یہ اعتکاف میں کوئی آدمی بیٹھتا ہے، اعتکاف 10 دن کا ہوا، سنت اعتکاف 10 دن کا ہوا کرتا ہے۔ اب یہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اعتکاف کرنے والا ان 10 راتوں کے اندر آرام بھی کر رہا ہو، نیند میں سویا ہوا بھی ہو، اس کے باوجود اسے اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا رہے گا تو خود بخود شب قدر کی عبادت کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ البتہ زیادہ طور پر یہ شب قدر 27 رات میں ثابت ہے، مگر اس کو تلاش کرنے کی نبی نے 21، 23، 25، 29 میں بھی تاکید فرمائی ہے۔ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کی راتیں مسجد میں گزرے گی تو شب قدر اسے خود بخود مل جائے گی، اور ایک شب قدر کی عبادت گویا 83 سال کی عبادت سے بھی بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ تو ساتھیوں مقام کو سمجھے، فکر مند ہو، نماز کی پابندی کچھ ہو رہی ہے، انکار تو نہیں، تراویح کی پابندی کچھ ہو رہی ہے، انکار تو نہیں، روزے کی پابندی کچھ ہو رہی ہے، انکار تو نہیں، صدقے خیرات عطیات ہدیہ تحفے تحائف فطرات اس کی پابندی کچھ ہو رہی ہے، انکار تو نہیں، مگر بہت کم جو پابندی ہو رہی ہے وہ پابندی اعتکاف کے بارے میں متفکر ہو کر کرنے کی ہے۔ اس کی تو بالکل گویا پابندی ہی نہیں۔ میں نے شروع ہی میں عرض کر دیا اعتکاف کی 3 قسمیں، اور 3 قسموں میں سنت اعتکاف یہ عشرے کا ہوا کرتا ہے۔ اب جب یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے، اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اس لیے کہ آپ کا بڑا مقام ہے، کوئی بھی بیٹھ رہا ہو اس کا مقام اللہ کے یہاں زیادہ ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی
پابندیاں بہت ہیں۔ فقہا نے یہاں تک بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھے تو صرف اگر غسل کرنے کا اس کا دل کرتا ہو، واجب غسل کی اجازت ہے، سنت غسل کی بھی اجازت اعتکاف کے اندر نہیں۔ اگر جمعہ کا غسل کرنا ہو تو اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص جمعہ کا غسل بھی نہیں کر سکتا۔ گرمی کا غسل کرنے کا من کر رہا ہو تو گرمی کے غسل کی بھی اجازت اعتکاف کے اندر نہیں۔ یہ آداب ہیں اعتکاف کے، مقام بڑا، آداب بھی اتنے ہی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ جب ساتھی اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کرے تو ہم جس گناہ کے اندر انسان ہونے کے ناطے مبتلا ہیں، کوئی داڑھی کاٹنے کا گناہ کر رہا ہے، کوئی غیبت کرنے کا عادی ہے، کوئی حسد کرنے کا عادی ہے، کوئی سود کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اعتکاف میں جب بیٹھنے کا موقع آئے تو اعتکاف میں بیٹھتے وقت عزم مصمم کرے کہ اس کے بعد اس اعتکاف کی برکت سے میں اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا۔ اور آگے علماء نے یہ ترتیب بھی بتائی کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے ساتھی خصوصیت سے، چاہے کوئی ماں گھر کے اندر، بہن گھر کے اندر بیٹھے یا کوئی بھائی مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کرے، تو اعتکاف سے بیٹھنے سے ایک دن پہلے اپنے گناہ جو کرتے رہے ہیں ان گناہوں کو ایک فہرست میں، ایک چیٹی میں لکھ لیں۔ بعد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھیں، جب بھی تنہائی میں ہم بیٹھے رہیں ایک ایک گناہ جو لکھ کر رہیں اللہ سے معاف کرواتے رہیں۔ اس کی بدولت جب اعتکاف سے ہم فارغ ہوں گے، مکمل ہم اپنے گناہوں سے پاک و پوتر ہو چکے ہوں گے۔ اور خاص طور پر اعتکاف کے اندر سب سے اہم عبادت جو ہے وہ اپنی نمازیں جو قضا ہو کر ہیں، ان قضا نمازوں کو ہم لوٹ آئے، اللہ سے معافی مانگے۔ اب جب اعتکاف اتنی بڑی دولت ہے تو اس کے اندر آداب بھی اتنے بڑے ہوا کرتے ہیں کہ مسجد کے احاطے کے اندر رہنا، مسجد کے احاطے سے باہر جانے کی بلا ضرورت اجازت نہیں، صرف کچھ ضرورت پیش آئے استنجا وغیرہ کی تب جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معمولی بہانے سے اعتکاف میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ آج تو موبائل کا دور ہے، موبائل نے تو زندگی ہی برباد کر دی ہے۔ کیا اعتکاف برباد نہیں کرے گا؟ تو موبائل اگر استعمال کرنا ہو، علماء نے، فقہا نے سخت ضرورت کے تحت ایک دو بات کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ بلا ضرورت موبائل استعمال کرنے سے اعتکاف میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر مسجد ہے، مسجد کے اندر بہت ہی ادب کا اہتمام رکھنا پڑتا ہے۔ یا تو تلاوت کریں، یا تو ذکر اللہ میں مشغول، یا تو تسبیحات میں، یا تو نمازوں میں، یا کوئی اور عبادت میں مشغول رہیں۔ بلا ضرورت فضولیات میں مشغول ہوں گے، وبال الٹا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر فضول باتیں کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ فقہا نے، علماء نے یہاں تک بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر اذان دینے کا مائک رکھنا ہو تو مسجد کے باہر کے حصے میں رکھا جائے، مسجد کے اندر کے حصے میں اس مسئلے کو بغور سنیں، احتیاطاً، بطور احتیاط اذان کا مائک اندر کے حصے کے بجائے باہر کے حصے میں رکھا جائے، اس لیے کہ بعض دفعہ کچھ اعلانات مسجد کے اذان کے مائک کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں۔ جب یہ اعلانات بھی کرنا ہو تو مسجد کے باہر کے حصے میں کیے جائیں، اندر کے حصے میں نہ کیے جائیں۔ کتنے بڑے مسائل ہمارے فقہا نے ہمیں سمجھائے، آج ہم مسجدوں کو تماشا بنا رہے ہیں۔ بات کو برا نہ مانیں، جب شب قدر، شب برات تو آتی ہے، ہم دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس میں مشغول ہوں، آپ بھی مشغول ہیں۔ جب مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا تو میں نے ارادہ کر لیا انشاءاللہ فضول بات اب مسجد میں نہیں کرنا ہے، مسجد کے باہر کے حصے میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو جب دیکھیں
اذان کا مائک بھی احتیاطاً باہر رکھنے کی بات فقہا علماء کر رہے ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھ کر فضول بات کرنے کی اجازت فقہا کہاں دیں گے؟ تو اس لیے ساتھی بہت متفکر ہونا ہے، بہت غور و تدبر فکر کرنا ہے۔ اعتکاف کا مقام بھی بڑا، اعتکاف کا ادب بھی بڑا ہے۔ تو مقام جہاں بڑا ہے کہ حدیث کے مطابق 2 حج کا 2 عمروں کا ثواب ملے گا، حدیث کے مطابق اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، حدیث کے مطابق دل مسجد میں اٹکا رہے گا، عرش کا سایہ ملے گا، حدیث کے مطابق 5 لوگوں میں شمار ہوگا، اللہ جنت کی سرٹیفکیٹ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو دیں گے۔ فضائل تو اپنی جگہ، آگے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ہر وقت نماز کے انتظار کا، ہر سیکنڈ ہر گھڑی اسے ثواب ملتا ہے۔ تو لمحے میں لاکھوں کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ مقام جہاں بڑا ہے وہیں آداب بھی بڑے ہیں، مقام جہاں بڑا ہے آداب کی رعایت بھی اتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا کہ اگر کوئی آدمی کسی شریف کے در پر جائے، کوئی سوال کو لے کر اس کے در پر بیٹھ جائے اور وہ آدمی شریف ہو تو ضرور بھی ضرور وہ سوالی کا سوال پورا کرے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو بہت زیادہ بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اب یہ اللہ کے دربار میں جا کر اعتکاف کرنے والا در پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہو، اللہ تو وہ ہے بولتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا آؤ میرے پاس، ہے کوئی روزی مانگنے والا آؤ میرے پاس، یا اللہ فرمانے والے کوئی سوال جا کر پوچھے خالی سوال واپس فرما دیں گے، یا صنم کہنے والا، بتوں کو پوجنے والا، 80 سال تک غیر اللہ کی پوجا کرنے والا، ایک مرتبہ غلطی سے بے ہوشی کے عالم میں یا سمجھ کہہ دیا اللہ کو، واقعہ سن کر ہے اللہ نے فرمایا مجھے پکار رہا ہے، جا میں تجھے معاف فرماتا ہوں۔ 80 سال بتوں کی پوجا کرنے والے کے سوال کو وہ خدا ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے در میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر سوالی بن کر پڑا رہے، اللہ سے سوال کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے سوال کو پورا نہیں فرمائیں گے۔ اگر 10 دن کا اعتکاف کرنا کسی سے مشکل ہو رہا ہو تو 10 دن کے بجائے اگر 1 دن بھی اعتکاف کیا جائے تو 1 دن کا تو نفل اعتکاف ہوگا، سنت تو نہیں ہوگا۔ 10 دن کے بجائے اگر کوئی 9 دن کا بھی اعتکاف کرے وہ نفل ہی ہوگا، مگر 1 دن کا ثواب بھی اپنی جگہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جس سے جتنی سہولت ہو اتنا اعتکاف ضرور بھی ضرور کرے، اعتکاف کے فضائل کو سمجھے۔ میرا استاذ محترم حضرت حکیم الملت اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی، جب سبیل الرشاد کی مسجد کے اندر کوئی بھی ساتھی آ کر اعتکاف میں 10 دن کے بیٹھتے، حضرت فوراً دفتر سے آ کر ان کی جگہوں میں جا کر اتنے امیر شریعت ہونے کے باوجود ملاقات کر کر دعا کی درخواست کرتے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو حضرت فضائل سمجھاتے ہوئے کہتے کہ ہم ان کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کریں، اس لیے کہ ان کی دعائیں وہ فرشتوں کے ماحول میں آ گئے ہیں، ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے دعا کی درخواست کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اعتکاف کے فضائل کو سمجھنے والا بنائے، کہنے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، ہر ایک کو اعتکاف میں بیٹھنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا